حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. نبی اسلام کے پاس یہ خبر آئی, بخاری کی یہ حدیث ہے. نبی اسلام نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس صورت میں طلاق دی ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کرو. اب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر رجوع کے دوسری طلاق یا تیسری طلاق ہو سکتی ہے, جو کہتے ہیں طلاق حسن, طلاق حسن کی تعریف کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یا یہ کہنا کہ مجلس الگ الگ ہو جائے, تو حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. حدیث میں جو الفاظ آئے نا وہ ہم نے بنایا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. حدیث میں جو بخاری کی روایت ہے نا کہ نبی اسلام کے عہد میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. وہاں ایک مجلس کی بات نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں اس طریقے سے کہ آپ نے اس کو رجوع کر کے دوبارہ بیوی نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی یہ چیز ذہن رکھنی ہے کہ اگر نبی صلی اسلام طلاق تو ہو گئی ہے تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک طلاق ہو گئی ہے, آپ ایسا کریں کہ دوسری طلاق جو ہے وہ آپ چلو یہ حیض میں دی ہے, اچھا عمل نہیں کیا, طلاق تو ہو چکی ہے. طلاق تو حضور نے بھی کہا کہ ہوگی, کیونکہ رجوع کا حکم اس لیے دیا کہ طلاق ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. البتہ عرب کے کچھ علماء کا یہ موقع بھی ہے کہ نہیں وہ طلاق ہوئی نہیں تھی, آپ نے جنرل یہ بات کہا کہ اس سے رجوع کر لو, مطلب ہے کہ اس سے جو ناراضگی وہ صلح کر لو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ آپ نے طلاق اس کو کنسیڈر کیا اور آپ نے کہا کہ آپ اس سے رجوع کر لیں, اور پھر کہا کہ جب اس کو دوبارہ وہ یعنی حالت طور میں چلی جائے, پاکیزگی حاصل کر لیں. پاکیزگی کا جو پیریڈ ہے 20 22 23 24 دن جتنے بھی ہیں وہ پورے ہو گئے, پھر اس کو پیریڈ آ جائے یعنی مینسز آ جائے یا حیض آ جائے, پھر اس کے بعد وہ پاک ہو. وہ جو پھر دوسری دفعہ اس کا طور ہے, دوسری دفعہ طور ہے, اس طور میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس کو کنٹینیو کرو, اور اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑو. اس میں ایک حکمت تھی کہ حالت حیض میں کیونکہ عورت اس طرح بناؤ سنگار, اس طرح اچھے کپڑے, کیونکہ وہ کپڑے رف زیادہ یوز کرتی ہیں تو بعض دفعہ بندہ بدزن ہو جاتا ہے. تو شاید یہ بھی وجہ تھی, نبی اسلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ حالت طور میں جائے گی, میاں بیوی ہے, بناؤ سنگار کرے گی, اچھے کپڑے پہنے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کوئی نفرت پیدا ہوئی ہے تو ختم ہو جائے. ایک طور میں ختم ہوگی, اگلا طور آئے گا جب, تو اگر تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ٹھیک ہے کنٹینیو جائے گا. اگر پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی, کیونکہ اصل میں شادی بائی فورس نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو بائی فورس بنا دیا ہے, ہمارے معاشرے میں بائی فورس بنا دیا ہے. شادی اصل میں پیس آف مائنڈ کا نام ہے. بالکل جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے بات کی ہے کہ تمہارے لیے سکون کا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. تو سکون کیا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں ہے, اور آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہر ٹائم آپ کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے, تو اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں نہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھیں, اور پھر بھی معاشرے سے ڈرتے ہوئے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ ایک دوسرے کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر اس کا بہتر ہے کہ بجائے تم اللہ کے بھی مجرم بنو, جہنم کا بھی ایندھن بنو, تو پھر تم اس سے سیپریٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بریک اپ کر دو. تو یہ بات ختم ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر تم نے پھر طلاق دینی ہے تو کب؟ اس حیض کے بعد توڑ کے بعد پھر حیض کے بعد پھر توڑ, اس میں جا کے تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو گئی تھی. میں نے پہلے کہا کہ عرب کے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں ہوئی تھی, لیکن زیادہ تر سے کہ طلاق ہو گئی ہے. طلاق ہوئی تو آپ نے کیا رجوع کرو. پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا کب؟ جا کے دوسرے طور میں. اب یہاں پہ میری بات کو سمجھنا ہے یہاں پہ کہ دیکھیں کہ اگر پہلی طلاق ہو چکی ہے اور بغیر رجوع کے دوسری طلاق ممکن تھی, تو حضور علیہ السلام اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ نے پہلی طلاق حالت حیض میں دی, اچھا عمل تو نہیں ہوتی, طلاق تو ہو چکی ہے, اب آپ اس کو جب بھی دوسری طلاق دینی تو حالت طور میں دینا. یہ طلاق ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ حالت طور میں اس کو اگلی طلاق دے دینا, پھر اس سے اگلے طور میں تیسری طلاق دے دینا, کام ختم ہو جائے گا. حضور نے ایسا نہیں کہا, 3 طلاقیں ہم نے بنا لی ہیں,
حضور کے دور میں جو 3 طلاقوں کا لفظ آتا نا کہ 3 طلاقیں ایک ہی تھی، تو مجلس کا لفظ تو وہاں ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ کہ نبی اسلام کے زمانے میں 3 طلاق 1 طلاق سمجھی جاتی تھی. ایک طلاق. یعنی وہ 3 طلاقیں کیا ہے کہ بغیر رجوع کے ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، چاہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دی ہے، چاہے اس نے 2 دن کے وقفے سے کی ہے، چاہے اس نے مہینے کے وقفے سے کی ہے، اگر درمیان میں رجوع نہیں ہوا تو ایک ہی طلاق ہے. وہ ایک طلاق شمار ہوگی. ایک بندے نے آج طلاق دی بیوی کو، جی جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، عدت ختم ہو گئی ہے. جی جی. کیا اب وہ اس کی بیوی رہے گی؟ طلاق تو اس نے ایک دی ہے، نہیں رہے گی. نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اس کی بیوی وہ کب ختم ہوگی؟ جب 3 طلاقیں ہوں گی. اور بل جو ہوتا ہے طلاق مرتان، اس میں تو پھر اہمیت نہیں ہو سکتا. وہ طلاق مرتان کے پیچھے پورا ایک پروسیس اللہ نے بیان کیا ہے. سیاقوں سے بات دیکھیں نا کہ پہلی طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جائے تو ان کے خامن زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے رجوع کرنے کا، یعنی عدت کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی وہاں لڑکی کے والدین کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر عدت میں وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ جی جی. تو اب یہاں پہ یہ جو بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی کہ پیچھے جو پورا ایک سیاقوں سے واقع ہوئی ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ ایسا عمل 2 دفعہ ہے کہ آپ نے طلاق دی، عدت میں رجوع ہو گیا، بیوی آپ کی بن گئی. ارے ایک بات میں فقہ حنفی کے یہاں بھی ایک اصول ہے، فقہ حنفی کے یہاں بھی ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر جس طرح قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی اور خلوت نہیں ہوئی، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئی، تو اس پہ کوئی عدت نہیں ہے. وہاں فقہ حنفی کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اگر ایسی عورت جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، آپ اس کو طلاق دیتے ہیں ایک بار تو طلاق ہو گئی ہے، اس کو دوسری تیسری دفعہ طلاق کہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک طلاق سے کام ختم ہو گیا. یہ فقہ حنفی کہتی ہے. اور پھر ان کا یہ اصول بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسی عورت کو جس سے آپ کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اگر آپ اس کو ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کہیں گے تو وہ ایک ہی طلاق ہے. اگلے لفظوں کو کہتے ہیں وہ لغو کام ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ بولنے سے لغو کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہاں کیسے ہوگی؟ یہاں کیسے؟ یا لہذا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ خلوت ہوئی ہے نہیں ہوئی. جی جی. جب آپ نے پہلی دفعہ طلاق بولا ہے تو وہ آپ کی بیوی ختم ہو گئی ہے. البتہ شریعت میں ایک گنجائش رکھی کہ عدت کے دوران جو ہے وہ آپ اس سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا اس کو دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو سوال آپ نے پہلے شروع میں کیا تھا جس سے بات آگے نکلی ہے کہ وہ 3 سال جو ہے وہ اپنے میکے رہی اور اب اس کو طلاق ہو رہی ہے. تو میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ اگر وہ جو چند دن اس نے اپنے خامن کے پاس گزارے، اگر تو وہ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، پھر وہ 10 سال بھی اپنے میکے رہے اور اس کو طلاق ہوئی، تو پھر بھی وہ 3 حیض یا 3 پیریڈ یا 3 جو طور ہے، یا اس سے مراد زیادہ حیض لیتے ہیں لیکن 3 پیریڈ آپ کہہ لیں، 3 پیریڈ میں ویٹ کرے گی اور پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ 2-4 دن رہی ہے اور اس نے اپنے میاں کو بالکل یعنی کہہ لو کہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو پھر 3 سال ناراضگی کے بعد اس کو طلاق ہو رہی ہے. تو جب طلاق ہوئی چونکہ خلوت نہیں ہوئی، اسی ٹائم اس کی عدت کوئی عدت نہیں ہے، وہ اسی ٹائم اگلے ہی لمحے نیا نکاح کر سکتی ہے. استاد جی اگر وہ 3 ماہ تو گزر گئے، ایک طلاق مکمل ہوگی، جی اب دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ ان کا نکاح ہوگا، کیا ولی کی سرپرستی میں ہوگا یا حق مہر بھی دیا جائے گا؟ اگر عدت کے بعد بندہ جو ہے وہ دوبارہ اس عورت سے کہتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی ہے، جی جی، اور عورت بھی سمجھتی ہے کہ میرے سے مسٹیک ہوئی ہے، کسی نہ کسی طرف سے مسٹیک ہوئی نا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ دونوں کی رضامندی، اب سمجھو کہ نئے سرے سے یہ رشتہ ہو رہا ہے. تو جب جس طریقے سے پہلی دفعہ رشتہ ہوا تھا اسی طریقے سے لڑکی بھی رضامند ہو، اس کے پیرنٹس بھی، ولی بھی رضامند ہو. ٹھیک ہے. یہاں بھی ولی کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت اپنی مرضی سے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے. نہیں، تجدید نکاح بھی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ جب 3 حیض کی عدت گزر گئی ہے تو شرعی اعتبار سے یہ عورت اس کی بیوی اب نہیں رہی. تو جب یہ اس کی بیوی نہیں ہے
تو یہ کس طریقے سے کہتی ہے کہ بھائی میں چونکہ اس کی پہلی بیوی تھی لہٰذا میں دوبارہ اس سے پھر نکاح کر لیتی ہوں اپنی مرضی سے؟ نہیں، اب یہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے اسی طرح ان نون پرسن ہے جس طرح پہلے تھا، جس طرح پہلے وہ اس طرح اس کے لیے غیر محرم ہے جس طرح پہلے تھا، لہٰذا اسی چینل سے ولی راضی ہو اور عورت بھی راضی ہو، پھر نکاح ہو، اسی طریقے سے ایجاب و قبول ہے جو پہلی دفعہ نکاح کا پروسیس ہوا تھا، اسی طریقے سے گواہ ہے اور اسی طریقے سے حق مہر ہے اور اسی طریقے سے اس پہ ولیمہ بھی ہوگا۔ ایک عام لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تجویز نکاح ہوگا اور حق مہر ہوگا، ولی ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، لیکن چوتھی چیز نہیں بتاتے، ولیمہ۔ بھائی نئی شادی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ بندہ اس عورت سے شادی نہیں کرتا، کسی اور سے کرتا ہے، تو کیا ولیمہ نہیں کرے گا؟ کرے گا بالکل۔ یا اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے ہوتی ہے تو وہ مرد ولیمہ نہیں کرے گا؟ ولیمہ کرے گا بالکل۔ تو یہاں ولیمہ کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی آپ نے سنا کسی سے کہ یہاں انہوں نے ولیمے کا بتایا کہ یہاں بھی ولیمہ ہے؟ تو مسائل ماشاءاللہ کافی علمی طور پر ہے کہ استفادہ حاصل ہوا ہے۔ عموماً تو سنتے یہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں باسی، 1 مہینے بعد 1 طلاق، دوسرے مہینے بعد دوسری، تیسری، کام نہیں، ایسی بات نہیں۔ طلاق کا ایک میں طریقہ بتا دیا، جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ ایک طلاق، سنت سے مراد ہے کہ سنت یہ نہیں کہ نبی اسلام نے ایسے کیا، نبی اسلام نے ایک طلاق دی ہے اور وہ بغیر خلوت کے دی، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر دی ہے، اور اس کا قرآن نے سمپل بتا دیا کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ، اس کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے کہ اس کی وجہ کیا بنے گی، کیوں آپ نے طلاق دی، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ باقی جو مسئلہ یہاں پہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے اصل میں بات پوچھی ہے کہ طلاق ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہی فائدہ ہے، 3 طلاقیں نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر 3 طلاقیں اس کو کر لیتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کے پاس آپشن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے نے طلاق دی اور عدت میں رجوع نہیں کر سکا، عدت گزر گئی، وہ عورت آزاد ہے، یہ مرد کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہے، وقتی طور سارا کچھ ہوتا ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، وہ کہتے ہیں ضد میں آ جاتی میں نے شادی نہیں کرنی، 5-10 سال گزر جاتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی سمجھا دیتا ہے یا مرد کو کہہ دیتا ہے کہ چلو یار دوبارہ تم مل جاؤ، صلح کر، تو ان کے پاس آپشن موجود ہے۔ تو اگر انہوں نے 3 طلاقیں دے کے ایک دم ہی کام ختم کر دیا ہے یا مہینے کے وقت سے 3 طلاقیں دے دی ہے تو آپشن ختم ہو گئی۔ تو اسلام نے ہماری سہولت کے لیے ہمیں دیا ہے کہ اس طریقے کو فالو کرو، اس لیے کہا کہ طلاق مرتان، تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ ماشاءاللہ ناظرین، سنا آپ نے استاد محترم نے ماشاءاللہ مدلل جواب دیا اور صحیح مستند احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ ماشاءاللہ